بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی صورت ہے کہ اس میں تفصیل کا استعمال اضافت کے ذریعے نہیں ہو سکتا؟ آپ جانتے ہوں گے کہ اس میں تفصیل تین طریقے سے استعمال ہوتا ہے: الف لام کے ساتھ، اضافت کے ساتھ، من کے ساتھ۔ ان تینوں طریقوں میں سے جس طرح چاہیں آپ اس میں تفصیل کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی صورت ہے جس صورت میں اضافت کے ساتھ اس میں تفصیل استعمال نہیں کر سکتے۔ دراصل اگر اس میں تفصیل سے مسافلے پر زیادتی مقصود ہو تو اضافت کے ساتھ اس میں تفصیل استعمال کرنے کے لیے دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک، موصوف مضافلے کا بعض ہو، یعنی اس میں تفصیل جس کی صفت بن رہا ہے، اس میں تفصیل صفت کا صیغہ ہے تو اس کا جو موصوف ہے وہ مضافلے کا بعض ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ باعتبار مفہوم لفظ موصوف اس مضافلے کے افراد میں داخل ہو۔ اس کو مثال سے سمجھیں، جیسے ایک مثال ہے زید افضل الناس۔ اس مثال میں زید جو کہ موصوف ہے، افضل زید کی صفت بن رہا ہے، افضل جو کہ اس میں تفصیل ہے یہ زید کی صفت بن رہا ہے، تو زید موصوف ہے، زید یہ ناس کا بعض ہے، زید افضل الناس۔ اس مثال میں زید ناس کا بعض ہے، ناس میں سے ایک فرد ہے، ناس یعنی لوگ، ان میں سے ایک زید ہے، ٹھیک ہے۔ زید افضل الناس، اس مثال میں زید ناس کا بعض ہے، پہلی شرط پائی گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ باعتبار مفہوم لفظ موصوف مضافلے کے افراد میں داخل ہو، تو اس اعتبار سے زید ناس کے افراد میں داخل ہے۔ لفظ کے مفہوم کے اعتبار سے لفظ زید ناس کے افراد میں داخل ہے، ناس کا ایک فرد ہے، تو اس طرح زید افضل الناس کہنا درست ہے۔ ان دو شرائط میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی جائے تو اضافت کے ساتھ اس میں تفصیل استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک مثال ہے یوسف احسن اخواتہ، تو اس مثال میں کیونکہ یوسف اخواتہ کا بعض نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ مثال درست نہیں ہوگی۔ یوسف احسن اخواتہ کہنا درست نہیں ہوگا کیونکہ یوسف اخواتہ کا ایک فرد نہیں ہے، مفہوم کے اعتبار سے یوسف اخواتہ سے خارج ہے، اسی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوسف احسن اخواتہ، ٹھیک ہے۔ یعنی جب یہ دو شرائط میں سے کوئی شرط فوت ہو، موصوف مضافلے کا بعض نہ ہو یا باعتبار مفہوم لفظ موصوف مضافلے کے افراد میں داخل نہ ہو، تو اس میں تفصیل کو ہم اضافت کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔